آج آپ لوگ آواز دو، آواز دو، پوچھئے مظفر آباد میں، میرپور میں، نیلم میں، ہٹیا والا میں، باڑ میں، حویلی کوٹا میں، پلندری میں، بمبر میں، کوٹلی میں، اوورسیز میں، سولتارو دیکھ لو، سولتارو دیکھ لو. ریلیز ریلیز، آواز دو، آواز دو، کشمیر میں، اوورسیز میں. جبری ناطے توڑ دو، جبری ناطے توڑ دو، جبری ناطے توڑ دو. وسائل ہمارے قبضہ تمہارا، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، دریا ہمارے قبضہ تمہارا، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا، پانی ہمارے قبضہ تمہارا، وطن ہمارا قبضہ تمہارا، کشمیر ہمارا قبضہ تمہارا، ہمارا قبضہ تمہارا، مظفر آباد ہمارا قبضہ تمہارا، جنگلات ہمارے قبضہ تمہارا، دریا ہمارے قبضہ تمہارا، پہاڑ ہمارے قبضہ تمہارا، وطن ہمارا قبضہ تمہارا، وطن ہمارا قبضہ تمہارا، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، منگلہ ہمارا قبضہ تمہارا، گلگت ہمارا قبضہ تمہارا، پونچھ ہمارا قبضہ تمہارا، میرپور ہمارا قبضہ تمہارا، وطن ہمارا قبضہ تمہارا، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا. میں مانتا پلیز آواز کرنا سارے پچھلے میں جڑا نعرہ کشمیر، کشمیر یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، کشمیر وطن، ہمارا ہے. اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس پہ حکومت، ہم کریں گے، اس کے فیصلے ہم کریں گے. کشمیر وطن، ہمارا ہے، کشمیر وطن. ہمارا ہے. Foreign forces, killer forces, foreign forces, killer forces, foreign forces. نہ بھائی نہ، یہ رینجر ونجر، بھائی نا، یہ راج کے چھاپے، نا بھائی نا، یہ دہشت گردی، نا بھائی نا، یہ دہشت گردی، نا بھائی نا، یہ پولیس گردی، نا بھائی نا، یہ دولت کاری، نا بھائی نا، یہ دہشت گردی. نا بھائی نا، Foreign forces, نا بھائی نا. killer forces, foreign forces, Out, out, killer forces. out, out. تیری کمیٹی میری کمیٹی، ایکشن کمیٹی، ایکشن کمیٹی، تیری کمیٹی میری کمیٹی، ایکشن کمیٹی، ایکشن کمیٹی، تیری کمیٹی میری کمیٹی. ایکشن کمیٹی، ایکشن کمیٹی. تیرا ویر میرا شکر تیرا ویر میرا ویر، شوکت نواز میر،
تیرا ویر میرا ویر. اگر اسٹوڈنٹ ہے اور نوید صاحب پلیز دوست گپ شپ کرنے اور آئے مہربانی اس وقت ٹائم بہت ہے معذورین کھڑے ہیں لیکن یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے آپس میں گفتگو کریں اپنے افسوس سے پلیز ہماری بہنیں جہاں پہ داروں کا آواز دے ویڈیو نہیں جہاں پہ آئے اور جہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے اس میں بھرپور شرکت کریں پلیز اور اپنا پارٹیسپیٹ دیں. تھینک یو. میری بات سے ناراض نہیں ہونا لیکن پروٹیسٹ میں آئے ہوئے ہیں تو اس کو بھرپور انداز سے لائے گا انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا شودا تیرے خون سے انقلاب آئے گا شودا تیرے خون سے انقلاب آئے گا نجات تیرے خون سے انقلاب آئے گا خون سے انقلاب آئے گا لائے گا انقلاب آئے گا شودا تیرے خون سے انقلاب آئے گا میرپور تیرے خون سے انقلاب آئے گا کوٹلی تیرے خون سے انقلاب آئے گا کوٹ تیرے خون سے انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا موت کی دواؤں سے انقلاب آئے گا جنم کی دواؤں سے انقلاب آئے گا باپ کی شکل سے انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا جوانوں کی جرت سے انقلاب آئے گا بچوں کی جرت سے انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ پاکستانی قونصلیٹ فریکفورٹ کے باہر ظلم جبر قتل غارت جو پاکستان کی فورسز آزاد کشمیر میں جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے خلاف آج پاکستانی قونصلیٹ کے باہر میری ریاست کے بہادر لوگ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستانی کامریڈ وہ بھی کھڑے ہیں ظلم و جبر کے خلاف. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ اسلامی ہے نہ جمہوریہ ہے. پاکستان نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا 2025 میں. اس معاہدے پر اس نے عمل درآمد کرنا تھا. جب عمل درآمد کرنے کا وقت آیا تو پاکستان میں جو عوامی حقوق کی تحریک ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا اور پاکستان کے لیے باعث شرم بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری مقدس تحریک ہے اس تحریک کو انڈیا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جسے ریاست کے عوام نے رکھا. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے ہر جبر ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. اس وقت تک سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے, ہزاروں نوجوانوں کو اغوا کر رکھا ہے اور اس وقت جو شہداء کی لاشیں ہیں وہ بھی پاکستان کی فورسز ہمیں واپس نہیں کر رہی ہے. اس سے زیادہ ظلم کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی فورسز آزاد کشمیر کے اندر لوٹ مار وہ بھی کر رہی ہے, گھروں پر انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں. پاکستان کی فورسز اتنی بہادر ہے کہ وہ ہمارے کشمیری بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے. پاکستان کے حکمرانوں ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہو. اگر تم نے یہ کہا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں 33 پوائنٹ آپ نے حل کر دیے تو آج لائیو ٹی وی پر ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو. یہ جھوٹ اور بکواس نہیں کر سکتا, یہ سوشل میڈیا کا دوبارہ ہے. آزاد کشمیر کے جو حکمران طبقہ ہے, ہماری جموں کشمیر کے لوگوں کی لڑائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ تھی. آزاد کشمیر حکومت کرپشن کرتی ہے, لوٹ مار کرتی ہے. جموں کشمیر کے لوگ اس حکومت کی کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ جو مکار چالباز دھوکے باز ہیں انہوں نے پاکستان کی فورسز کو جموں کشمیر کی 35-40 لاکھ کی آبادی کے سامنے کھڑا کیا ہے. اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے کہ ان کی سوچ کتنی ہے, کتنی چھوٹی سوچ ہے. انہوں نے چند سولوں کاروں کے کہنے پر انہوں نے اپنے ہزاروں فورسز والے انہوں نے کشمیریوں کے سامنے لا کھڑے کیے. کشمیری اپنے حق کی لڑائی حق کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پاکستان کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یہ جو دھرنا ہے یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. یہ دھرنا اب مظفرآباد کی طرف مارچ کرے گا
اور پاکستان کی طرف سے جتنے بھی وہ حکمران طبقہ یا ان کے کارندے جو آزاد کشمیر میں آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دھرنا ختم کرو، اس کے بعد آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. میں کہتا ہوں یہ نوسرباز ہے جو پاکستان کی طرف سے میں کہتے ہیں دھرنا ختم کرو. یہ دھرنا جاری رہے گا. آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے پر عمل درآمد کرو. یہ تحریک جو ہے یہ اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کریں گے. معاہدے پر عمل درآمد کرو. اور جو قاتل ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے، ان قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرو. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پاکستانی فورسز گولیاں کیوں چلا رہی ہیں؟ کیوں گولیاں چلا رہے ہیں؟ کیوں کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں؟ جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے ظلم اور جبر کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ جو کلر فورسز ہیں آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کی کلر فورسز، لوگوں غور سے سن لو، غور سے سن لو. آزاد کشمیر میں جو کلر فورسز ہیں وہ پاکستان کے کلر فورسز ہیں، پاکستان کے کلر فورسز ہیں، جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آج کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. آج ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی بندوق نہیں اٹھائی، پاکستان سے ہم نے کوئی آزادی کی ڈیمانڈ نہیں کی، پاکستان کے حکومت کے خلاف ہم نے مسلح سے مجھے شروع نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے مسائل ہمارے اختیار میں دو، اور پاکستان کے حکمران نے مانا اور مان کر اس نے وعدہ کھڑا بھی دی. اور اس کے بعد سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو قتل کر دیا. یہ قتل، یہ ظلم، یہ جبر انڈیا کی طرف سے نہیں، پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. وہ پاکستان جو انڈیا کو کہتا تھا کہ کشمیر میں ظلم ہے، آج اسی پاکستان نے انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے. انٹرنیٹ بند ہے، ہمیں کوئی معلومات، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستانی فورسز نے کتنے ہزار لوگوں کو قتل کیا، کتنے ہزار لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے. انٹرنیٹ آن ہوگا تو پھر خبر چلے گی کہ یہ پاکستان کی ظالم فورسز نے کتنے لوگوں کو شہید کیا. تو میں ایک دو نعرے لگاؤں گا، اس کے بعد میں جب دوستوں کو بلاؤں گا تو پھر ہمیں میمورنڈم دینا ہے. تو میں کہوں گا پاکستانی فورسز، پاکستانی فورسز، کلر فورسز، کلر فورسز، پاکستانی فورسز، کلر فورسز. میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اپنا میمورنڈم دینا ہے، صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے میمورنڈم دینا ہے. تو ضیاء بھائی آپ آئے اور 2 منٹ میں اپنی بات کی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ہمارے میں راولاکوٹ سے ہوں، ہمارے پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر جب فصل تیار ہوتی تھی تو وہاں پر سور جو ہے وہ جنگلوں سے نکل کر وہ ہماری فصل، پکی ہوئی فصل کو آ کے تباہ کر دیتے تھے. آج اسی طرح سور ہمارے آزاد کشمیر کے اندر داخل ہوئے ہیں. دوستو، یہ ہمیں، وہ میرا بھائی فردوسی کھڑا ہوا ہے، اس کو دہشت گردی کا وہ لیبل لگا ہوا ہے. دوستو، دہشت گرد یہ لوگ ہیں، ہم نے ان کو کہتے ہیں پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں ان کے خلاف یہ نعرہ لگا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے لگتی ہے. یہ بلوچستان میں لگا تھا اور وہی نعرہ سندھ میں لگا، خیبر پختونخوا میں لگا ہے. اور انہی لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. اور آج یہی دہشت گرد، یہ پاکستان کے جو جنرل، یہ ہمارے کشمیر میں داخل ہو کے ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گرد کشمیری نہیں ہے، دہشت گرد کے پاکستان کے یہ جنرل اور یہ کرنل ہے جو انہوں نے وہاں پر بیٹھائے ہوئے ہیں، جو آج بھی بندوق کے تان کے ہمارے اوپر کھڑے ہیں. دوستو، ان کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ڈھاکہ کی گلی ان کے ساتھ وہاں پہ ووٹ میں بھی ہوگا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ایک ڈاکومنٹ کی مثالیں دی ہیں، ڈیزائن کے پاکستان سے جو آئے تھے ان کے یہ پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے کھڑی ہے. میں الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں لیکن اس پہ بہت شکریہ. اس کے بعد میں خالد محمود صاحب سے کہوں گا کہ وہ 2-3 منٹ اپنی بات سیدھی حال